آج جو ہے وہ دو موضوعات پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے، اور یہ تعداد میں تو دو ہیں لیکن اصل میں ایک ہی ہے۔ تو اس میں پہلے تو یہ کہ ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے، ہم میں سے ہر ایک کو خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، اور اس سوال کو پہلے اسی سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس سوال کو تفصیل دیتے چلے جائیں سوالیہ نشان ہٹائے بغیر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جواب جو میرے اندر یا میرے باہر موجود ہے، یا جوابات جو موجود ہیں ان کو کھنگالا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جو جوابات مجھے میسر ہیں یہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر سوال ہمیشہ کلی ہوتا ہے، یعنی سوال جو ہے اگر کلی نوعیت کا ہو تو اس کے جواب کو بھی کلی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ یا مذہبی ذہن کے ساتھ بڑا جو سانحہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اول تو بڑے سوال کا سامنا نہیں کرتے، اور اگر بڑا سوال ہمارے سامنے رکھ ہی دیا جائے تو پھر ہم جو پہلے سے موجود جزوی جوابات ہوتے ہیں ان پر قناعت کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی مزید جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ سوال کو سمجھتے ہیں، نہ جو ہماری جیب میں بھرے ہوئے جوابات ہیں ان جوابات کی بھی ٹھیک سمجھ رکھتے ہیں۔ تو اس مطلب اب جیسے ہم لوگ گویا کوشش کر رہے ہیں اپنی تعمیر نو کی، یعنی نظریہ، دین، شریعت یہ بعد میں آئے گا، پہلے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے محکم اصول پر قائم کر کے دکھائیں، اس کے بعد پھر ہمارے سوالات بھی ویلڈ ہیں، اور ان سوالات کے موجود یا ہمارے سوچے اور ہمارے پیدا کیے ہوئے جوابات بھی ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ بڑے سوالات جو ہیں وہ اپنا جواز رکھتے ہیں، مطلب سوال میں تو کوئی مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گا نا کہ تم نے یہ سوال کیا، اگر وہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے اور اگر وہ سوال انسانی ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی بناوٹ علمی اور تحقیقی ہے، تو پھر سوال کرنے والے سے زیادہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا ہے۔ تو بالفرض وہ کہہ دے کہ مجھ سے جو کسی نے کہا ہے کہ سب سے یہ کہو کہ اس سوال کا جواب دو، تو بھی یہ سوال قابل غور ہے، مطلب اس صورت میں بھی یہ سوال قابل غور ہے، اور اس پر بہت کچھ ہمارا انحصار ہے۔ یہ سوال کا مطلب یہ کہ کوئی کلی نوعیت کا سوال، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ سوال کی طرف کبھی کبھی پلٹ کے دیکھتے رہنا چاہیے، اور اپنے اندر یا اپنے ذہن میں یا اپنے باہر موجود جوابات کو بار بار اس سوال سے ٹیلی کرتے رہنا چاہیے کہ یار اب ہو گیا جواب، اب ہو گیا جواب۔
تو اس سے یہ ہوگا کہ کلی سوال کے عارضی جوابات بھی وہ ہیومن پرسیپشن کو حقیقت کی طرف چلنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں. وہ ہیومن پرسیپشن کو آئیڈیا آف ریئلٹی پر جو ہے وہ قائم رکھنے کی ضمانت بن جاتے ہیں. تو وہ سوال یہ ہے جس کا جواب بس سمجھیں کہ ہماری ایک میزان یہاں لگی ہوئی ہے، دوسری میزان آخرت میں لگی ہوگی. تو جو ہمارا حال آخرت میں ہونے والے سوالات پہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا حال ہی اس سوال کو سن کر ہونا چاہیے، اور اس کے صحیح جواب تک پہنچنے کی ایک سخت ترین مجاہداتی کوشش کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ورنہ بہت نقصان ہے، ہم لوگ بہت ہی گھاٹے میں چلے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم سوالات کو غیر محفوظ رکھنا، سوالات سے آنکھیں چرانا اور بنے بنائے جوابات کو جو انتہائی سادہ ہوں اور بغیر کاوش اور کوشش کے میری سمجھ میں آ جائیں، انہیں اون کیے رکھنا، سوالات سے متعلق رکھے بغیر، یعنی ہم سوال سے لا تعلق چھوٹے چھوٹے جوابات پر گویا مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عالم حقائق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حق پر ہونے کا جو ہے وہ ادعا ہے ہم کو، اور ہماری پونجی، ہماری کل بضاعت یہی چھوٹے چھوٹے پرچون کی دکانوں پر ملنے والے جوابات سے کائنات میں زلزلہ پیدا کر دینے والے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جیسے ہم مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوال ہے میں کون ہوں. مطلب کسی وقت آدمی اپنے آپ سے یہ پوچھ لے تھوڑا سا فرصت سے، یعنی اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کہ میں کون ہوں. اس سوال پر ہر جواب پرکھا جائے گا. یعنی چاہے جواب یہ ہے، جواب دیا گیا ہو کائنات کیا ہے کا، تو کائنات کیا ہے کا بھی جو جواب ہوگا، اس جواب کو صحیح اور غلط ہونے کی سند اس سوال کو بنانے والی قوت سے ہوگی کہ میں کون ہوں. تو یعنی کہ کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کون ہے، یعنی جن جن جملوں پہ سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، وہ سارے سوالات کا حتمی جواب میں کون ہوں کے بغیر، میں کون ہوں کی تحقیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ اصل سوال یہی ہے میرے آپ کے لیے کہ میں کون ہوں. تو اس میں کون ہوں کے جو جوابات میرے اندر پیدا ہوئے ہیں، یا میرے باہر کی دنیا میں انسانی دانش کی روایت نے پیدا کیے ہیں، یا مجھے اللہ کی طرف سے ودیت ہوئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اصل میں مطلب یہ کہ اس سوال میں سنجیدہ ہونے کے صلے کے طور پر آدمی ہر سوال کا جواب حاصل کر لیتا ہے، ہر سوال کا
واجب التسلیم جواب حاصل کر لیتا ہے، میں کون ہوں، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ سب اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا ہونا میں ہوں، میں کون ہوں کے جواب کی جیسے بنیاد بنے گا، یا جو بھی بنیاد بنے، مطلب جیسے ہماری روایت میں جب میں دیکھوں گا کہ میں کون ہوں، تو پھر جب میں خدا کی طرف سے حاصل شدہ جوابات کو اس سوال پر اپلائی کروں گا، تو پھر جو ہے میری تسکین اس وقت ہوگی جب یہ ڈائریکٹ جواب نہیں ملے گا کہ تم یہ ہو، بلکہ یہ کہ خدا کون ہے کا جواب حاصل ہوگا، اور اس جواب کے دائرے میں کون ہوں کا حتمی، قطعی، مطلق اور تقدیری جواب جیسے اس میں گندھا ہوا ہوگا۔ تو اس میں عرض یہ کرنا تھا، کیونکہ یہ تھوڑا فلسفیانہ بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، اور اعتقادی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مذہبی بھی ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس سوال کو سے ذہن کو مانوس کرنا وہ بھی ایک بڑا کام ہے، کہ میں جب اس سوال کو اون کروں گا، تھوڑی دیر ذرا غور کر کے اپنے اندر اس گونج کو جاری رکھیے کہ میں کون ہوں، تو یہ سوال آپ کے اندر بے بسی نہیں پیدا کرے گا۔ سب سے بڑے حقائق سوالیہ نشانات کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی انسانی شعور حقیقت کے ساتھ کورسپونڈ کر ہی نہیں سکتا ایک ایسے فقرے کی صورت میں جو جس پر فل سٹاپ لگا ہو۔ حقیقت ہمیشہ اپنے شعور کو سوالیہ نشان پر مکمل کرتی ہے، تو یہ انسانی شعور اور حقیقت کے ساتھ اس کے تعلق سے حاصل ہو جانے والا نتیجہ ہے کہ سوالیہ نشان شعور کی سب سے بڑی معارف سوالیہ نشانات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان ویسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر شاگرد سے پوچھ رہا ہے، یہ سوالیہ نشان حقیقت کی ٹرانسینڈنس اور پرماننس اور پرفیکشن کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ بہت بامانی ہے۔ تو بہرحال یہ جیسے کبھی سوچیں کہ میں کون ہوں، اسے سوچیں، کیا سوچنے سے زیادہ ہے یہ سوال، تو مطلب عملی بات بھی کر لینا تھوڑی سی اچھا ہے، تاکہ وہ ہو جائے کہ کبھی تنہائی میں مراقبہ کریں، تھوڑا سا وقت دے کر، وقت رکھ کر کہ میں کون ہوں، تو تھوڑی دیر اس کے جواب کی طرف ذہن نہ دوڑائیں، بلکہ اس سوال کو اپنے اندر جیسے رچنے بسنے دیں، یعنی یہ آپ کے اندر کی تمام جو آوازیں ہیں ان پر یہ آواز غالب آ جائے۔ ذہن میں خیالات کی آوازیں ہیں، اور دل میں جو ہیں وہ احساسات اور جذبات کی آوازیں ہیں، مطلب آپ کی ہر صلاحیت، آپ کے ذہن اور دل وغیرہ کا پورا کانٹینٹ سمجھ لیں کہ لفظوں میں ہے، لفظوں کا مجموعہ ہے، اور وہ آواز بن کے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب میری استعدادیں، آوازیں ہیں،
تو یہ سوال جب آتا ہے تو میرے اندر شروع سے موجود یہ آوازیں پہلے مرحلے پر اس سے مغلوب ہوتی ہیں، دوسرے مرحلے میں اس میں ضم ہو جاتی ہیں، یعنی پھر میری تمام آوازیں جو اس باتی ہیں، جو نفی میں ہیں، جو تقریبی ہیں، جو تعمیری ہیں، غرض جس طرح کی میری قوت ہے وہ سب آواز بن کر اس آواز میں خود کو سمو لیتی ہے، اور وہ آواز ہے میں کون ہوں کی آواز۔ تو یہ ذرا سا ایکسپیرینس کریں۔ یہ جو بات میں نے عرض کی یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی آکلٹ والی بات نہیں ہے، یہ ذرا سا قابل عمل بات ہے۔ تو اس کو ذرا تجربہ کر کے اسی طرح دیکھیں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب اسی میں ضم ہو گیا۔ اب دوسرا جو ہوگا، جب 2-3 دن یہ سوال جو ہے وہ آپ کی ہر آواز کو اپنے اندر سمو چکا ہوگا، تو پھر آپ ذہن سے مدد لیجیے۔ اب آپ پوچھئے کہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی میں کون ہوں۔ اس میں جو 2 ٹکڑے ہیں نا، میں یا 3، میں کون اور ہونا، تو اس میں جو سینٹرل کیریکٹر ہے یعنی میں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ کیا میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میں پاکستان، میں نہیں، میں کیا کوئی شخصیت ہے، میں کوئی نام ہے، میں صرف جسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں اپنی اینٹیٹی میں کیا ہے، پہلا اپنے آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ جیسے لگے گا کہ ہم لوگ اب بامانی زندگی گزار رہے ہیں، کہ میں اب وہ میرا دوست بھی کہتا ہے، میں فلاں بھی، جس سے بھی سنو سب اپنے آپ کو میں کہتے ہیں۔ تو میں کوئی کانسیپٹ ہے، میں کوئی پہلا نام ہے، یعنی ہم سب کا ابتدائی جینرک نیم میں ہے، اور پھر اس میں پھر جیسے دواؤں کا ہوتا ہے کہ وہ برانڈ نیم رکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ جو میرا نام جاوید ہے یہ برانڈ نیم ہے؟ اسی طرح جیسے دواؤں کا ہوتا ہے جینرک نیم میں ہے، کیونکہ جو بھی میں کہہ رہا ہے اسے سب لوگ اس کی تردید نہیں کر رہے، لیکن کوئی اسے میں نہیں کہہ رہا۔ یعنی میں جب کہوں کہ میں تو وہ اس کا ترجمہ کرے گا یا اس کی تائید کرنے بھی میرا جو مخاطب ہوگا وہ کہے گا ہاں تم، یعنی میں نے کہا ہاں میں، اس نے کہا ہاں تم۔ تو اب یہ کیا قصہ ہے کہ میں کی تائید تم کہہ کر بھی کی جا رہی ہے؟ تو کیا میں اور تم ایک چیز ہے، یا یہ کہ ذرا فاصلے سے کہا جائے، دوسرا نام رکھ لینے کے بعد سب کے دوسرے نام جب رکھ دیے جائیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی شناخت کی حفاظت کے لیے یا ایک دوسرے کے امتیازات کو مضبوط رکھنے کے لیے پھر یہ صیغے ایجاد ہوئے ہیں، تم، آپ، تو، وہ۔ تو کیا یہ ایسا ہے کہ یہ سیکنڈری یونٹس آف اینٹیٹی ہیں؟ تم، مین تو میں ہے۔ تو اب یہاں پھر پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو جینرک آئی ایمنیس ہے، جینرک آئی جو ہے، یہ
کہیں تو اپنے آپ کو ڈسپلے کرے گا، یعنی میں اپنی کلیت کے ساتھ، اپنی یونیورسلٹی کے ساتھ، اپنی نان پرسونیفائڈ حالت کے ساتھ کہیں تو مینیفیسٹ ہوگا، کہیں تو مطلب اپنا ظہور کر رہا ہوگا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں کی تلاش میں مجھے میں کے سورس تک پہنچنا ہے۔ وہ سورس جو ظاہر ہے کہ یہاں کے من و تو میں نہیں ہے، ورنہ اگر من یہاں پر مستقل ہوتا تو اسے تو کیوں کہا گیا؟ تو یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ من جو ہے وہ جیسے اس پہ چادر ڈال دی گئی ہے کہ اب اس کو سونے دو، اب تم جو ہے وہ تم ہو، وہ ہے، ہم ہیں وغیرہ۔ تو اب یہ ایک راستہ کھلے گا کہ کہیں تو سینٹرلائز ہوا ہے، کہیں تو یہ میں پورا سمایا ہوا ہوگا جو ہم میں بٹا ہوا ہے۔ تو یہ ایک راستہ کھل جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اس راستے سے یہ راستہ سب پہ کھلے گا یا نہیں، یا سب پہ کھلنا ضروری بھی ہے یا نہیں، لیکن کم از کم ایک ٹرانسینڈنٹ ایک آئیڈیا آف آئی ایم نیس، یہ جو ہے وہ اپنے پورے گرینجر کے ساتھ، اپنی کلیت کے ساتھ، اور ایک طرح کی الوہیت کے ساتھ جیسے ایک قابل اعتبار تصور کی طرح ضرور حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک یہ ہوا، پھر دوسرا یہ تو میں کی تفصیل ہو گئی نا۔ تو میں مطلب دوسرا مرحلہ میں کا یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ میں وجود کا، جیسے وجود کا مجموعی نام ہے، یعنی وجود ذات بنتا ہے تو اس کا مجموعی نام میں ہے۔ تو تمام ذوات یعنی تمام اینٹیٹیز اس بات پہ شاہد ہیں، جس سے بھی چاہو پوچھ لو۔ تو یہ جو وجود کی مجموعی جو اینٹیفیکیشن کا صیغہ ہے، یعنی آئیڈیا آف وجود ویل اینٹیفائیڈ ہو کر میں سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو میں کی یہ یونیورسلٹی ہے، یہ وجود کے صرف ایک مرتبے میں ہے یا وجود کے تمام ان مراتب میں ہے جہاں شعور پایا جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا یہ صرف انسانوں اور جنوں یا جو بھی شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں اس دنیا میں یا اس کائنات میں، کیا یہ انہی کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ جہاں بھی وجود کا لفظ صادق آتا ہے، جہاں بھی ذات کا اعتبار قائم کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں وجود جو ہے وہ ذات بن کر، یعنی اپنے آپ اپنی تکمیل کر کر، اپنی مطلقیت کو جو ہے وہ اینٹیفائی کر کے کہتا ہے میں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر کچھ بھی پڑھا ہو یا کچھ بھی نہ پڑھا ہو، بس یہی سوال اٹھ گیا، تو اب کہیں گے ہاں بھائی اللہ میاں بھی تو میں کہتے ہیں، اللہ میاں بھی تو موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی میں ہیں، اور وہ بھی موجود ہے، وہ بھی میں ہے۔
تو اب میرے میں ہونے میں اور اللہ کے میں ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو اب فرق یہ ہے کہ یہاں میں مکمل نہیں ہے، یعنی یہاں میں کثرت میں بٹا ہوا ہے، یہ کثیر الاساس میں ہے جس میں کثرت حقیقی ہے، اور میں کی جو یونیورسلٹی ہے وہ اعتباری ہے جبھی تو ہر چیز ہر آدمی کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو کہیں تو ہوگا کہ جہاں میں حقیقی ہو، کلی ہو، کثرت سے پاک ہو، فنا سے آزاد ہو، کہیں تو ہوگا نا کہ پرفیکٹ وجود کا پرفیکٹ ذات میں ڈھل جانا، یہ کہیں تو ہوگا نا۔ اور کوئی ایسی اسٹیٹ آف آئی ایمنس تو ہوگی کہ جہاں دوسرا میں نہیں ہے، جہاں بس ایک میں ہے، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود کو میں کہہ سکے اس ایک ذات کے سوا۔ تو اب آپ دیکھیں، مطلب ہم کسی وہ علم الکلام تک نہیں پہنچ رہے، ہم جیسے باطنی روشنی کے حصول کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی لالٹینیں لے کر بڑھتے جا رہے ہیں اندھیرے میں، تو اس کا حاصل علم نہیں، ممکن ہے کہ علم کی صورت میں نہ ہو، اس کا حاصل ایک ہمہ وقت ڈومیننٹ پریزنس کے طور پر ہوگی، یعنی یہ آپ کو صاحب حال بنا دے گا انشاءاللہ اگر یہ ایسا کیا، اور اپنی اپنی سہولت، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہر آدمی جو ہے وہ راستے کا عنوان بدل دے، منزل کا عنوان بدل دے، وہ اس کے اختیار میں، بس اس کا سامنا کرے کہ میں کی تفصیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہتے ہیں کہ وجود پا گیا، یعنی وجود جو ہے وہ مشخص نہیں ہے نا، مطلب وہ میں تو آپ میں بٹا ہوا نہیں ہے، تو اس کو اپنا مستقر مل گیا، یعنی یہ خود وجود پا گیا، یعنی یہ خود حقیقی وجود بن گیا، خیالی وجود کے دھوئیں سے نکل کر، تو یہ حقیقی وجود بنا وجود باری تعالی میں۔ تو جہاں میں بھی واحد ہے، وجود بھی واحد ہے، جہاں میں بھی کامل ہے، وجود بھی کامل ہے، جہاں میں بھی حقیقی ہے، اپنے غیر کو گوارا نہیں کرتی، وہاں وجود بھی حقیقی ہے، اور عدم کی کوئی گنجائش نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چیزیں گویا اپنی پیورٹی اور پرفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جمع ہے، وہ میں الوہی میں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ بھئی یہ جو ہے، اب ہمارا میں تو کسی کام کا نہیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، مطلب الوہی میں کے حوالے سے انسانی میں تو بالکل ہی جیسے ایک جسارت ہے، بدتمیزی ہے، اور ایک اپنے آپ کو دھوکہ دیے رکھنا ہے۔ تو اب اس میں ایک بے بسی آ جاتی کہ بھئی اگر ہم میں نہیں ہیں، موجود بھی نہیں ہیں، اور کوئی وقت ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس میں سے رابطہ کریں؟ تو اب یہاں سے وہ ہوگا جہاں ہم میں ہوں کا جواب حاصل کر لینے کے احساسات سے گزرنے لگیں گے، اور وہ یہی ہے کہ بھئی وجود وہی ہے جو
وجود حقیقی سے نسبت رکھتا ہے۔ میں اصل میں یہاں کا میں وہی ہے جو عنائے الوہی پر خود کو وار دیتا ہے۔ یعنی یہاں میں کا اقرار لازمی ہے، ظاہر ہے، ورنہ تو کوئی ہمیں مخاطب ہی نہیں کر پائے گا، ہم کسی سے اپنا تعارف ہی نہیں کروا پائیں گے، یعنی ہم جیسے محمل وجود بن کے رہ جائیں گے۔ لیکن وہاں جا کے میں کہنے کی ہمت تھوڑی ہے، وہاں میں کو واروں گا تو میں سے بڑے، یعنی آئی ایم نیس سے بڑے ایک شناخت اور ایک آئیڈینٹی سے نوازا جاؤں گا جس کا مجھے فی الحال پتہ نہیں ہے۔ اور میرا ہونا اللہ کے ہونے پہ شاہد ہے یہاں، اور میرا ہونا وہاں اللہ کے ہونے سے تصدیق پائے گا۔ یہاں میں ہوں تو میرا ہونا یہ کہنے کا جواز ہے کہ اللہ ہے۔ تو جب میں یہاں سے کامیابی سے گزر جاؤں گا تو وہاں پہنچ کر پھر وہ میں، یعنی کہ حقیقی میں کہے گا کہ یہ تھا نہیں، یہ ہے، لیکن اب یہ میں نہیں رہے گا، کیونکہ میں بھی ایک پنجرہ ہے، ہم اس پنجرے سے بھی اس کو آزاد کر کے ایک نیا کلی اور کلیتاً انفرادی آئیڈینٹی عطا فرمائیں گے۔ اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یعنی میں ہوں کہ یہ سب جیسے تفصیلات ہیں جو خود بخود ابھریں گی، یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی شخص کرے گا نا۔ میں تو جیسے امکانات بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوگا، یا ان چیزوں پہ ذرا فوکس کیجئے گا کہ میں ہوں، ہونا کسے کہتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی میں ہونے کو میں سے مشروط کر کے تجزیہ کروں گا تو ویسے ہی لگے گا جیسے کچھ کنکر پتھر ہاتھ میں آ گئے، وہ اسی پر ہمارا سارا دار و مدار ہے۔ یعنی وجود جو ہے وہ ایک بالکل کٹی پھٹی صورت میں سے منسوب ہو کر وہ کہے گا بس اتنا ہی ہے، اور کیا ہے؟ نہ پہلے بھی تم نہیں تھے، بعد میں بھی تم نہیں رہو گے، تھوڑے سے عرصے کے لیے ہو تو بس یہ 4-6 جو پتھر ہیں یہ کافی ہیں تمہارے میں کی زندگی کو پوری طرح 100-150 برس تک بھی گزارنا پڑے تو یہ 4-6 پتھر کافی ہیں۔ تو اب وہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کیا اب میں کا ایسا گرینڈ تصور یا اس کی اتنی شدید پیاس لے کر نکلا ہوں اور مجھے راستے میں ہونے کا خیال آیا، میں نے کہا میں اپنا ہونا بھی چیک کر لوں، تو پتہ چلا کہ تم تو یہ 4-6 کنکریوں سے زیادہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تمہارا ہونا بس اتنا ہے۔ تو آدمی پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی مایوسی طاری ہوگی نا، یا پتہ نہیں اب غلط پیاس لگ گئی ہے، پھر وہ جا کے کسی مطلب جہاں میں بنایا جاتا ہے نا شناختی کارڈ وغیرہ کے آفس میں، دفتروں میں، وہاں جا کے وہاں موجود میں پر، وہاں سے حاصل ہونے والی آئی ایم نیس پر قناعت کر کے اور عام پانی پی پی کے پیاس بجھاتا رہے گا۔ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ہوں کس معنی میں کہہ رہے ہو، اور اسی طرح تیسرا بھی ایک اس میں ضمنی سوال ہے، ضروری سوال ہے
وہ یہ ہے کہ میں ہوں کا تو چلو تھوڑا بہت ہم نے محسوس کر کے دیکھا ہے، سمجھ کے نہیں۔ ہم نے میں ہوں کا ذرا احساساتی تجزیہ کر لیا ہے تاکہ یہ ہمیں محسوس ہو اور ہماری پیاس یا تو بڑھائے یا بجھائے۔ تو اب اٹھے گا سوال کہ یہ کون کیا ہے؟ میں ہوں، چل یہ تو چلو کچھ سمجھ میں آ گیا، یہ کون بیچ میں کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ یعنی کون میں کے سوا کوئی چیز ہے؟ کون میں سے میں پر حاکم کوئی شے ہے؟ کون جو ہے وہ وجود اور عدم اور میں اور تو ان سب کے سے ماورا کوئی حقیقت ہے جو ڈومینیٹنگ ہے، جو مطلب حاکم ہے سب چیزوں پر؟ اب یہ یہاں جیسے پہلا احساس یہ ہوگا کہ یہ تکلف کر رہا ہوں میں، مطلب زبردستی اپنے آپ کو ایک ایڈونچرزم میں رکھے ہوئے ہوں۔ بس تھوڑا سا اس احساس پہ قابو پا کر آپ پوچھیں کہ یہ کون کون ہے؟ یعنی کون سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی بات یا ایک ایسی ذات یا ایک ایسی اسٹیٹ آف کانشیسنیس اینڈ ایگزسٹنس جو میں اور ہوں، میں اور ہونے کے تمام نقائص کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کو ایک پوری شناخت دے دے گا۔ تو کون کا مطلب ہے پوری شناخت، میں کی بھی اور ہونے کی بھی، دونوں اس کون میں جمع ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ کیونکہ جیسے ہی میں کہوں گا کہ میں کون ہوں تو کون کا وزن میں سے بڑھ جائے گا اور کون جیسے منزل بن جائے گا جو مجھ سے باہر ہے۔ تو اب کون کی ذرا سا اس کے دھماکے کو محسوس کیجیے اور اس سے لطف اندوز ہوئیے کہ واقعی یہ تو عجیب نکتہ نکل آیا کہ کون ظاہر ہے زائد ہے، یعنی کہ موجودہ میں پر کون زائد ہے، یہ کون موجودہ میں کا حصہ نہیں ہے، یہ موجودہ میں کا جو ہے وہ نقطۂ تکمیل ہے، یہ موجودہ میں کی خود شناسی کا منتہا ہے۔ میں جب میں کے شعور میں جیسا کہ ہے پورا کا پورا آ گیا تو پھر مجھ پر یہ واضح ہوگا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ کون میں کو شعور میں منتقل کرنے کے لیے اس کا جواب ضروری ہے۔ یہ کون وجود میں اور شعور کے درمیان ایک برزخ ہے۔ یہ میں، یہ جو کون ہے یہ میں کو لائق اعتبار بنانے کے لیے ایک سہولت ہے، اور یہ کون میں کے موجودہ جو میں کی جو موجودہ محدودیت ہے، میں کی فزیکل محدودیت، سائیکک محدودیت، ٹیمپورل اور اسپیشیل محدودیت، یہ محدودیتوں کی ساری جو قسمیں ہیں وہ کون اگر ذرا سا زور کے ساتھ آ جائے تو ان میں سے بیشتر محدودیتیں یا ساری محدودیتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یعنی میں ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے، ہونے میں ایک زیادہ آتھینٹسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف کون کی گونج میں آپ دیکھیے تو یہ سب کچھ جیسے احساس ہونے لگے، کیونکہ کون جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے، شعور نہیں پوچھ رہا، دماغ نہیں پوچھ رہا، یہ کون دماغ کی کنسٹرکٹ نہیں ہے،
یہ کون دماغ کی ضرورت ہے اور یہ کون دماغ پر نازل ہوا ہے، دماغ کا کرافٹڈ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہونا، میں، آئی ایمنیس اور کون، یہ تینوں جو لفظ ہیں، یہ جو تینوں صیغے ہیں، یہ بالکل جیسے بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جب آپس میں ٹکرائیں گے نا، تو اس کے نتیجے میں چاہے ہمیں کوئی معرفت، چاہے ہمیں کوئی علم الاسرار حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ذوق وجود میں ترقی آ جائے گی۔ یعنی کہ جو ہمارا جو جذبہ ہستی ہے، وہ دکان سے سودا لانے، نوکری کرنے، تجارت کرنے، حکومت کرنے، ووٹ دینے، الیکشن لڑنے، یہاں تک محدود نہیں رہ جائے گا۔ وہ ان چیزوں کو حقارت سے توڑتا چلا جائے گا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ میں کو کرپٹ کریں گے، یہ ہونے کو معدوم کریں گے، ہونے میں عدم کی ملاوٹ کر دیں گے، میں کے جو ہے میں دراڑیں پیدا کر دے گی۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی ایسی ہے۔ تو پھر دیکھیے گا کہ پھر جو ایک اٹھان پیدا ہوگی نا، کہ آدمی جیسے خود کو حالت پرواز میں محسوس کر لے، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں زمین سے کتنے ہزار میٹر بلند ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ معلوم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی معلوم ہو تو بس وہ بلندی پر تو ہے نا۔ تو یہ ذوق وجود، ذوق پرواز ہے، اپنے ایگزسٹنگ آئی سے اٹھنا، دنیا کی تھوپی ہوئی شناختوں سے بلند ہونا، دنیا کی پہنائی ہوئی طلائی بیڑیاں جو مجھے کہتی ہیں کہ ان کی قیمت یہ ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاؤں میرے باندھ رکھے ہیں، میں ان زنجیروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں کہ یار سونے کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ خالص سونا ہے، یہ تو تقریباً 2 ارب روپے تو مل ہی جائیں گے۔ تو یہ وہاں سونار کی دکان ہی پہ بیٹھا رہتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا طلائی زنجیریں پہنا ہوا شیخ چلی۔ یہ دنیاوی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو پھر اس سے تو نجات ملنی چاہیے نا۔ تو وہ پھر مطلب وہ خاصے احوال، خاصے احساسات اور خاصا کیتھارسس سا ہوتا ہوا انشاءاللہ ہر ایک کو محسوس ہوگا، کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا جو مجھے کہنا تھا، وہ کیونکہ دیکھا تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس کے نکات عرض کر دیتا ہوں۔ وہ موضوع تھا کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں، اور اخلاقی وجود کو پروان چڑھانے کے طریقے کیا ہیں۔ تو مطلب اس کو سیراب رکھنا، اس کو فیڈ کرنا، اس کو زندہ رکھنا، بیدار رکھنا، اور اس میں گروتھ کے عمل میں رکاوٹ نہ آنے دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو اس کے لیے کسی وقت تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن ضروری باتیں میں سوچ رہا ہوں کہ نکات کی صورت میں ابھی عرض کر دیں۔ کہ پہلی بات یہ کہ انسان اصلاً اخلاقی وجود ہے، عقلی وجود، عملی وجود وغیرہ ہونا بعد میں ہے۔ انسان اپنی فطرت میں اخلاقی وجود ہے۔ تو اخلاق فطری ہوں گے تو اخلاق ہیں، واضح ہے نا۔ اخلاق جو ہیں وہ جیسے وہ خودکار ہوتے ہیں، اخلاق جو ہے وہ باہر سے سیکھ کر نہیں پیدا ہو پائیں گے،
یعنی اخلاق کسی حکم کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اخلاق میرے اندر میری جو تخلیق ہے، میری خلقت میں گندھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے لیے اختیاری نہیں ہے۔ ہاں، یہ میرے لیے اختیاری ہے کہ ان اخلاق پہلے سے موجود اچھے اخلاق کو ترقی دوں، اور پہلے سے اپنی خلقت ہی میں بلٹ ان برے اخلاق کو کمزور کروں۔ یہ اختیار میں دیا گیا ہے، اور یہاں مذہب کی ضرورت ہے کہ مذہب آتا ہے اخلاق پر یا اخلاقی ڈرائیوز اور محرکات پر تصرف کرنے کی طاقت فراہم کرنے کے لیے۔ تو وہ خیر وہ ہے، تو اخلاق اصل میں فطری ہیں، مطلب نوعی ہیں، یہاں سے لے کر وہ ریڈ انڈینز تک یہ ازرو خلقت اخلاقی وجود ہیں۔ لیکن اخلاق فطری ہونے کے باوجود ایک پیراڈاکسیکل سی بات ہے کہ فطری تو ہیں، لیکن محض ایسنس میں جہاں یہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں، یعنی اخلاقی امپیریٹیوز اور کیٹیگریز جو ہیں وہ یونیورسل نہیں ہیں۔ تو یہ تفصیل میں عرض کروں، کیونکہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہاں اخلاق میں مطلب یہ کہ حیا ضروری نہیں ہے، کہیں ضروری ہے۔ اب یہ سب جیسے یونیورسل نہیں ہے، یا حیا کی ڈیفینیشن اخلاق کے ہر جز کی ڈیفینیشن یونیورسل نہیں ہے۔ تو دوسرے جو اخلاق ہیں جو اللہ کی طرف سے دین بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ہے، جن کی تربیت اور نشو و نما، وہ اخلاق جو ہیں وہ فطری اخلاقی ہی کو جو ہے وہ ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کا زیادہ بڑا مصرف نکال دیتے ہیں، ان کے لیے زیادہ بڑا میدان عمل کھول دیتے ہیں، اور پھر ان اخلاق کو روبکار رہنے کے لیے جو بنیادی اصول درکار ہے، وہ اصول اللہ وحی کے ذریعے سے فراہم کرتا ہے، وہ آدمی اپنے طور پہ طے نہیں کر پاتا۔ تو وہ ہے کہ تعلق باللہ، اخلاق جو ہے وہ آداب تعلق نبھانے کی طاقتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو تعلق باللہ کی اساس پر اپنے تمام تعلقات، تمام جو ہے وہ تمام تعلقات کے تمام اسٹرکچرز کی تعمیر اختیاری اور ارادی ہے، یعنی تعلق باللہ بھی فیصلہ ہے۔ اللہ کو مان کر اللہ سے تعلق ہوگا نا، تو اللہ کو ماننا بھی اختیاری ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب میں نے اللہ کو مان لیا تو اخلاق کا جو بیسک جو ایسنس ہے وہ بدل گیا، کیونکہ اخلاق بھی اپنا جواز رکھتا ہے نا۔ اخلاق کی جسٹیفیکیشن انسانی اجتماعیت میں سکون اور امن اور خوشحالی، یہ ہے نا اخلاقی آئیڈیا۔ تو اس میں یہ کہ میں جب جانوں گا کہ دنیا بگڑ جائے گی اگر میں نے بد اخلاقی کی، تو گویا دنیا جو ہے میرے اخلاق کی اساس ہے کہ یہ دنیا بگڑنے نہ پائے، یعنی دنیا کی فلاح، دنیا کو اپنے آرام کی جگہ بنائے رکھنا، یہ اخلاق کا پرنسپل مقصد ہے۔ تو مذہب آ کے کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ تمہیں صرف یہاں تھوڑی رہنا ہے۔ تو بائنڈنگ آئیڈیا ہر اخلاق کا یہ ہے
کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ تو اگر تمہارے تمام تعلقات یا لا تعلقی کے تمام جو مظاہر ہیں وہ سب اللہ سے تعلق سے ویل سرٹیفائیڈ ہوں، اس کی اساس پر قائم ہوں، تو تب تم حقیقی اخلاق یعنی تعلق بالخلق کے ساتھ ساتھ تعلق بالحق کے لائق ہو گئے ہو۔ تو اخلاق کا منتہا یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان خوب ہارمونی پیدا ہو جائے، اخلاق کا منتہا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق کوالیفائی کر سکے اور اللہ سے تعلق کو تمام تعلقات کی شرط بنا کر جو ہے وہ نبھا سکے۔ تو یہ جو اختیاری اور ارادی اخلاقی اسٹرکچرز ہیں جو تعلق باللہ کی بنیاد پر ہیں، یہ اختیاری اور ارادی تو ہیں لیکن یونیورسل ہیں، یعنی تعلق باللہ کی اساس حاصل ہوتے ہی اخلاق کے تمام اصول، تمام مظاہر، تمام اقدار، تمام ڈیفینیشنز ایک ہی ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اضافی ہے، وہ غیر ضروری ہے، یا یہ مطلق نہیں ہے۔ یہ اس ارادی، یہ مطلب اس اختیاری اخلاق کو جیسے ہی میں سنجیدگی سے قبول کر کے اس کو عمل میں لاتا ہوں، اپنے نفس کو اس کی مراد کے مطابق ڈھالنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہوں، تو پھر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک آدمی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں اللہ کو ماننے والوں سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی اخلاقی فضائل کیا ہوتے ہیں، تو اس میں فہرست کم زیادہ تو ہو سکتی ہے کہ میں اتنا عالم نہ ہوں، لیکن تضاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں نے اگر 5 چیزیں لکھ دی ہیں اور افریقی آدمی نے 50 چیزیں لکھ دی ہیں، تو یہ 5 اس میں بھی ہوں گی اور باقی 45 میں ان 5 سے متضاد کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ یونیورسیلٹی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق انڈیویجول کو یونیورسلائزیبل بناتا ہے۔ اللہ سے تعلق فرد کو الانسان بناتا ہے، یعنی فرد کو پوری انسانیت کا مظہر بناتا ہے۔ اللہ سے تعلق ایک شخص کو اجتماعی وجود بننے میں مدد دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اور اجتماعی وجود کا مطلب یہ ہے کہ میرا احساس انفرادیت میرے شعور اجتماعیت سے مغلوب رہے، اس کے تابع رہے۔ تو یہ ہے وہ اخلاق جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے بغیر تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔